السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان میں صورتحال جو ہے بدستور خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر خرابی تو شاید چھوٹا لفظ ہو، اگر میں اسے یہ کہوں کہ تباہی کی طرف جا رہی ہے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بلوچستان کے بعد اب خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے بغاوت کی ایک لہر جو ہے پیدا ہو گئی ہے، اور اس وقت جو صورتحال کے پی سے ہمارے پاس آ رہی ہے، گو کہ پاکستان کا میڈیا تو ٹوٹل اس پہ بلیک آؤٹ کر چکا ہے، لیکن بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور جو بین الاقوامی اداروں میڈیائی اداروں میں یا بین الاقوامی نشریاتی یا پبلشنگ کے جو ادارے ہیں اور جو اخبارات ہیں، ذرائع ابلاغ اگر آپ کہہ لیں، تو ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے بنگلہ دیش جیسی صورتحال کہیں نہ کہیں پیدا ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ بات کوئی اچنبے والی بھی نہیں، سی این این نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ حالات جو ہیں یہ صرف چند اشخاص کی ضد کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو، پورے ملک کو جو ہے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ یہ بات میں روز اول سے یہ چینل آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو کوئی بھی ہے، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ہم کسی کی نشاندہی نہیں کرتے پھرتے، کہ ہم روز اول سے گزشتہ 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ لایا گیا ہے، پہلے وہ پی ڈی ایم کی شکل میں لایا گیا تھا، پھر دوبارہ الیکشن کرا کے 2 دن کی دھاندلی کر کے، اور اس کے بعد جس طرح ان کو بٹھایا گیا، اور ان 2 دنوں کی جو میڈیا کا جو سارا بلیک آؤٹ کیا گیا تھا، اور جو سوشل میڈیا کا انہوں نے بند کیا سارا، اور جو کچھ اندھیرائی کے اندر جو انہوں نے اس سیٹ اپ کو لانے کے لیے جنہوں نے بھی بین الاقوامی قوتوں کے کہنے کے اوپر جو کارروائی ڈالی، ان 2 دنوں کے بند کرنے کی وجوہات کو بھی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ایشو کہہ کے، وہ بھی دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی چیز بند کر دی، اچانک 2 دن کے لیے لائٹ بند کر دی، اور جب پوچھا گیا کہ کیوں، تو آپ کہہ رہے ہیں جی نیشنل سیکیورٹی ایشو تھا، وجہ نہیں بتائی جا سکتی۔ دیٹ مین دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم۔ رانگ، دال کالی نہیں ہے بلکہ پوری دال کالی ہے۔ یہ بات ہم آپ کو گزشتہ 1.5-2 سال سے بتاتے رہے ہیں، اور کہتے رہے ہیں کہ اگر قوم نے نہیں ہوش پکڑا، قوم نے حالات کو اگر نہیں سمجھا، تو حالات برے سے برے ہوں گے، قوم کے لیے بھی برے ہوں گے، اور ملک کے لیے بھی ہوں گے۔ سو آج آپ جو صورتحال، اگر کسی نے میرے 2 سال پہلے اگر ویلاگز میرے دیکھے ہوں غور سے، اور تو آج آپ مجھے بتا دیں کہ کیا صورتحال ایسی نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل ایسی ہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا کہ وفاق کے خلاف جو ہے اس قسم کی باتیں کی جائیں جیسا کہ سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آپ نے صوبوں کو از خود بغاوت کے اوپر مجبور کیا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم تو نہیں ہے بلوچستان کی احساس محرومی کی باتیں کریں، جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں سب کو پتہ ہے۔ اور جب آپ کو یہ معلوم تھا، موجودہ سیٹ اپ کو، سیاستدانوں کو پتہ تھا کہ بلوچستان کے اندر ہماری جو ہے وہاں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، تو اس کے بعد کم از کم خیبر پختونخوا کے معاملات کو تو کم از کم سننا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ زیادتی کی گئی، عمران خان کو بلا وجہ جیل میں ڈالا گیا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد جو ہے خاص طور پر جو کیونکہ ان کا تعلق کے پی کے سے ہے، تو آپ نے کے پی کے لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لوگ یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ جس طرح وہ مہاجر جو تھے انڈیا سے آئے تھے لوٹے پٹے، جنہوں نے پاکستان کی خاطر قربانی دی تھی، تو یہ سوچ کر وہ آئے تھے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی، ہم بھی ہجرت کر رہے ہیں، اسلام کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، ہم ان کی سنت کے اوپر جا رہے ہیں، تو ہمیں وہاں انصار ملیں گے۔ لیکن افسوس کہ مہاجرین کو یہاں انصار نہیں ملے بلکہ کوفی ملے۔ تو یہ بات میں بھی نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں، مشرف صاحب نے بھی کہی، ڈاکٹر قدیر نے بھی کہی، سب لوگ، ہر شخص کہے گا جو جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کبھی بھی کوئی انسان خاموش نہیں رہتا۔ خاموش رہنے والا، ظلم پہ خاموش رہنے والا شخص منافق تو ہو سکتا ہے یا بزدل ہو سکتا ہے۔ تو جو کچھ ہوا وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید الطاف حسین کو دبا دیا، مہاجر بیچارے لٹے پٹے آئے تھے، سب نے مل کے ان کو کوٹا پیٹا اور کرا کرو کے کر دیا۔ ان کے پاس نہ کوئی صوبہ تھا نہ کچھ تھا، بیچارے ویسے لٹے پٹے آئے تھے۔ بھٹو صاحب نے آ کے پہلے جو 13 14 24 خاندان تھے ان کا بیڑا غرق کیا، ساری ان کی جو
پہلے اکنامی تھی وہ ان کو کھا پی کے غرق کر دیا، ان کی ویسے معاشی طور پہ کمر توڑ دی، اس کے بعد ان کا قتل عام کروایا گیا، ان کو غدار کہا گیا، اور جو کچھ ہوا سب آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم یہی صورتحال جو ہے اب ہم پختونوں کے ساتھ بھی کر لیں گے۔ یہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ نہ کریں آپ۔ لیکن طاقت کے زور کے اندر لوگ جو ہے نا پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے میرا بھائی بھی ہو، وہ بھی پاگل ہو سکتا ہوتا، وہ بھی پاگل ہو جاتا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ طاقت کے نشے کے اندر پاگل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ طاقت کا اثر چشمہ جو ہے نا وہ صرف اللہ ہے، اللہ سے زیادہ بڑھ کر طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کے پی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کل جو کچھ اسمبلی میں ہوا ہے، اداروں کے خلاف سخت باتیں کی گئی ہیں، کھل کر کہا گیا ہے، ہماری فوج کو جس طریقے سے کرٹیسائز کیا گیا، ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ اور خاص طور پہ جو میں سوشل میڈیا کو تو آپ غرق کر دینا، آگ لائیں سوشل میڈیا کو۔ میں نے بیرون ملک، میں نے جرمن میڈیا کے اوپر، میں نے ٹرکش میڈیا کے اوپر، اور میں نے کئی دوسرے میڈیا، انڈین میڈیا کے اوپر میں نے جو دیکھی ہیں فوج کے خلاف جس طریقے سے ہماری فوج کی بے عزتی کی جا رہی ہے، یقین کریں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت تھی۔ مجھے سخت کل رات یقین کریں کہ میں حقیقت بہتر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں ایسا ملک جو کہ ہمارے، جس کو ہم کہتے تھے کہ یار یہ ہمارا ملک ہے، اور جس پہ ہماری فوج تو ابھی بھی، ہمیں اپنے فوج پہ بہت زیادہ فخر ہے، ہمیں میں اتنا فخر جتنا کم ہوں ہم اپنے شہداء پہ کم ہے، لیکن جو ان کی عزت افزائی اس وقت کروانی ہے، جن لوگوں نے بھی کرائی، کوئی ہو، یہ سوچنا قوم کا کام ہے۔ سیاست دانوں اس میں بہت سے زیادہ، سب سے زیادہ سیاست دان اور چر لوگ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے وہ شامل ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے دیکھیے مغرب کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں آج پھر بھی بار بار کہ اگر صورتحال انہوں نے کنٹرول نہیں کی، اب مجھے بتایا جا رہا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت بڑے طریقے، بڑے پیمانے میں یہ جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ یہ کرنے والے۔ دیکھیے آپ جو اتنا چاہے ظلم کر لیں، یہ معاملہ اگر آپ نے ظلم کیا تو مزید جو ہے نا یہ کام خراب ہوگا۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کے پی کے اسمبلی کو یہ پھر دوبارہ، میں نے آپ کو 2 دن پہلے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے گورنر آج نافذ نہیں کریں گے، لیکن اگر انہوں نے گورنر آج نافذ کر دیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات مزید خراب ہوں گے، اور اتنے خراب ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اگر آپ نے مزید ظلم کیا تو پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، ہو سکتی، کہاں سے ہوگی مجھے آئی ڈونٹ نو، میرا کام نہیں ہے بتانا، جو میں سن رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اتنی ضد کس بات کی ہے؟ عمران خان کے، دیکھیے میں بات ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے ہماری قوم کو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ باہر نکلیں اور یہ جو موجودہ حکومت ہے نا اس کا تختہ الٹیں، اس حکومت کے جو کرتر تھا نا ان کو نشان عبرت بنائے، تاکہ جنہوں نے ان کے کندھے پر بندوق رکھی ہوئی ہے ان کو کوئی بندوق رکھنے کے لیے سوائے عمران خان کے کوئی کندھا نہ ملے، کیونکہ عمران خان کے اوپر کندھے پہ جو بندوق ہوگی نا وہ مسلم دنیا کی طرف نہیں ہوگی۔ وہ جو اگر کوئی بھی بندوق رکھے گا نا عمران خان، اپنا کندھا کبھی بھی مسلم دنیا کے خلاف یا مغرب کے یا یہودیوں کے مفاد کے خلاف وہ اپنا کندھا نہیں دے گا کبھی بھی۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو کندھے سب دے رہے ہیں نا ان کو ختم کریں، لیکن قوم وہ ایک ہی بات، ایک لوگوں کو ایک لگا دیا ہے پیچھے، چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ بھائی کیوں فوج کو تم، فوج ساری ذمہ دار نہیں ہے، چند لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ چند لوگ جو ہیں جن سیاستدانوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ چند لوگ ان سیاستدانوں جو چند لوگ ہیں نا، جو کوئی بھی 4-5 ہوں گے اوپر، جو کوئی بھی اللہ جانے کون ہے، مجھے تو نہیں پتا، تو جو سیاستدان ان کو طاقت دینے کا جو ذریعہ بن رہے ہیں نا اس ذریعے کو توڑیں۔ آپ نے سنا نہیں جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ رسد کو توڑو، رسد کو توڑتے ہیں، آپ رسد کو تو توڑ دیں، رسد تو آپ نے بالکل جاری رکھی ہے، وہ بھٹو خاندان، وہ نواز شریف خاندان، وہ فلانا خاندان، وہ فل جناب خاندان لگے ہوئے ہیں جو کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو پاکستان کا سودا کر کے آئے ہوئے۔ میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ یہ جو خاندان ہے، بھٹو خاندان ہو گیا یا یہ اپنا یہ کہتے ہیں یہ نواز شریف خاندان ہو گیا، دوسرے تیسرے جاگیردار ہے، یہ پاکستان کے سیاستدان نہیں ہے، یہ درحقیقت اپنی جو دولت باہر رکھی ہے نا انہوں نے، اس دولت کی حفاظت کرنے کے لیے سیاست یہاں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو کہہ دیا ہے مغرب نے کہ یا تو تم ہمارے لیے کام کرو ورنہ تمہاری جتنی جائیدادیں تم پکڑ ہو جاؤ گے، یہ سب قبضے میں ہیں ان کے۔ اسی لیے تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنا ایک پیسہ نہیں رکھوں گا۔ عمران خان نے ایک ایسے خاندان کے ساتھ رہ کر، عمران خان نے ویسٹ کے ساتھ رہ کر اور ایک بہت اہم خاندان کے ساتھ رہ کر، جس کا کہ ساری دنیا کے اندر بڑا ایک کردار ہوتا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس پورے سرکل کا بہت بڑا کردار ہے، ون ورلڈ ون گورنمنٹ کے حساب سے ان کو قریب رہ کے اس نے پڑھ لیا تھا، اسی لیے تو خطرہ بنا ہے۔ عمران خان کو جن لوگوں نے رکھا ہے، میں آپ سے بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ صرف یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، 9 مئی فلانا ڈھمکنا، یہ سب کہنے کی بات نہیں، یہ بہت بڑا ایک ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کے اس وقت جس طرح غزہ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ سب ایک پلان ہے۔
ساری دنیا کہہ رہی ہے، بین الاقوامی سطح پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوری مسلم دنیا کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ایک ایسے ملک نے جو کہ خود اپنے آپ کو اسلام کا قلعہ کہتا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے اور منافقت کی انتہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، ابھی آپ دیکھ لیں یہ کلپ، یہ فورنرز بھی کہہ رہے ہیں. those powers. And I think it would be fair to say, maybe Erdogan in competition, that Imran Khan would be the most popular Muslim elected official in the world. And to have him jailed during the Israel-Gaza war, I think is unfortunate for the public debate, because he'd be a real voice that the world would be listening to on this question. یہ کلپ اگر آپ دیکھیں تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے یہی پتہ لگتا ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، جو بات ہم شروع سے کہہ رہے ہیں وہ اب باہر کے ملک میں بھی کئی لوگ یہ کہنے لگے. تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو لایا اسی لیے کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مکمل طور پر بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے ہو چکا ہے. میں آپ کو مکمل طور پر، جو شخص کوئی کہتا ہے کہ ہم آزاد، سب جھوٹ بول، چاہے کوئی بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو، سیاستدان ہو، کوئی عالم دین ہو، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، منافق ہے، جھوٹ ہے، کوئی بھی ہے، خواہ وہ اس میں میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. پاکستان مکمل طور پر اس وقت عالمی اس کے اندر جا چکا. اب ایک اور نیا جھوٹ سنایا جا رہا ہے کہ جناب وہ ہم نے شرح فیصد 2%، بھائی شرح فیصد آپ نے 2% کم کی، شرح فیصد جو آپ نے سود کی کم کی، اس کو کس سے فائدہ؟ عام آدمی کو فائدہ ہوگا. وہ جو ایک آدمی خوانچہ دار بیٹھا ہوا ہے جا کے، جو کیا کہتے ہیں ریڑھی لگا رہا ہے، جو مزدور کر رہا ہے، یا کوئی مجھ جیسا نوکر پیشہ آدمی پاکستان میں جا کے اگر نوکری کرتا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو بڑی بڑی انڈسٹریز لگاتے ہیں، جو بینکوں سے جا کے قرضہ لیتے ہیں، ان کو فائدہ ہوگا. تو آپ نے قرضہ کدھر سے انڈسٹری لگے گی؟ ایک طرف تو آپ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے شرح فیصد 2% کم کر دی شرح فیصد میں، اور ادھر آپ نے IMF کو کہہ دیا ہے کہ ہم جناب بجلی کے اندر بل بڑھائیں گے. بجلی کا بل بڑھانے کا ابھی انہوں نے کل پاکستان کی حکومت نے ان سے سارے کے سارے جو ہے نا ان سے وعدے جو ہیں ان کے اوپر دستخط کر دیے. ان کا ہمیں پیسہ دو، کچھ بھی کرو. وہ پھر دوبارہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اور اس میں IMF نے کہا ہے کہ آپ کوئی بھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون نہیں لگائیں گے، آپ کوئی بھی بڑی اقتصادی ترقی نہیں کریں. جب ملک میں اقتصادی ترقی نہیں ہوگی تو مجھے بتائیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آپ یہ قرضہ دیں گے؟ لامحالہ سی بات ہے کہ بات آپ کی پھر اساسوں کے اوپر آئے گی، جو میں گزشتہ 10 سال سے کہہ رہا ہوں. کیونکہ گزشتہ 10 سال سے میں بات کہہ رہا تھا کہ ان کو اثاثے بیچنے تھے، کیونکہ اثاثے بیچنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ ان کو مل نہیں رہا تھا جس کے اندر اہم لوگوں کے اندر اور سیاستدانوں کے اندر کوئی بھی کبھی نہ کبھی ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی سلپ ہو جاتا تھا، کوئی بھی آتا تھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن موجودہ سیٹ اپ جو ہے نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان بالکل ہم آہنگی ہے سب جگہ پر، ہر جگہ، سرکاری سطح پر، غیر سرکاری سطح پر اور بین الاقوامی ایجنسیوں کے درمیان بالکل ہم آہنگی ہے کہ آپ بس جو ہے نا مہنگائی کرتے چلے آؤ، قوم کو بالکل غلام بنا دو، اور اس کے بعد ایک ہی طبقہ ہوگا، وہ مالک ہوگا، وہ جو کوئی بھی ہوگا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو، بیوروکریسی کا بندہ ہو، یا کوئی سیاسی دو خاندان ہو، وہ مالک ہوں گے، باقی قوم جو ہے وہ غلام ہوگی، اور اس کے بعد پاکستان اس طرح چلے گا. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں. اور آپ دیکھ لیں ابھی جو 1000 کا نوٹ آیا ہے، میں آپ سے کہتا تھا کہ دجالی نظام لے کے آئے. ابھی دیکھیں جو پاکستان کے نئے کرنسی نوٹ آ رہے ہیں اس میں کس کا ہے، وہ دیکھیں کس کا نشان آ رہا ہے، ایلومیناٹی وغیرہ کے سارے ٹرائی اینگل، ایک آنکھ، دجالی نظام، یہ سب کیا ہے؟ اور پھر وہاں لوگ جو ہے ہمارے آ کے قرآن پاک کی آیتیں سناتے ہیں، ہمارے جو ہیں لیڈران آ کر اسمبلی کے اندر کھڑے کے جہاں کہ اللہ کے نام لکھے ہوئے، وہاں پہ آ کے میں اللہ اور رسول کی حدیثیں سناتے ہیں. ایک طرف دجال کے لیے ویلکم کر رہے ہیں، ایک طرف دجال کو کیا کہتے ہیں اس کا پروگرام کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور اندر اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ اللہ کے نام لکھے ہوئے، ہم اس کے نیچے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر منافقانہ رویہ کیا ہوگا؟ ہر جگہ منافقت ہو رہی ہے، اور مسئلہ وہ یہی ہے کہ صرف عمران خان کو انہوں نے اور PTI کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس جماعت عمران خان کی زندگی میں یا PTI کے رہتے ہوئے اور عوام کی طاقت کے درمیان یہ جو ہے نا پاکستان کو دجالی قوتوں کا جو مین ان کا ایجنڈا ہے، ون ورلڈ ون گورنمنٹ جو ہے 2030 کا جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس کو یہ پاکستان کو اس ایجنڈے میں داخل نہیں کر سکتے. اور ساری دنیا پاکستان کے اس منافقانہ رویے سے ڈب گئی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سعودی عرب جو جا کے امریکہ کے ساتھ کھڑا، وہ بھی اسی لیے کھڑا ہوا، UAE بھی کھڑا ہوا. یہ بات میں ایسے نہیں آپ کو ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. کئی لوگوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک، جو ساری مسلمان ملک ہے، سب سے بڑا طاقتور ملک جس کے پاس مسلم دنیا کی ایک اچھی ٹرینڈ فوج ہے اور سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، نیوکلیئر طاقت ہے، جب وہ نہیں کھڑا ہو سکتا امریکہ کے آگے، جب وہ اسرائیل کے ساتھ چوری چھپے کر رہا ہے، پیگاسس اس سے ہم اسرائیل سے لے رہے ہیں، بتا چکا ہوں ساری باتیں، ہمارے تعلقات رہتے ہیں، ہم چھپ کے ان سے ساری چیزیں لے رہے ہیں، ان کے وفد یہاں پر آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے اس وقت یہودی یہاں پر بزنس مین کی شکل کے اندر اور کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹس کی شکل کے اندر پاکستان میں ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، کون سی ایمبیسیوں میں جا رہے ہیں، سب کچھ تو یہاں پر ہو رہا ہے. تو پھر وہ بیچارے کیسے تھے چھوٹے چھوٹے ممالک جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کس طریقے سے مطلب وہ امریکہ کے آگے کھڑے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو اسی لیے اڈے دے دیے ہیں.
ہم نے کہا کہ جس سے ہم لڑ نہیں سکتے، جو لڑ سکتا ہے جب وہ قدموں میں گر گیا ہے تو ہمیں پھر جس سے کیا ضرورت ہے کہ اس کے جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کریں. یہ بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ جو سارا جو اس وقت لایا، میں اسی لیے 2 سال سے گزشتہ کرتا کہ یہ جو پی ڈی ایم آیا اس کو یہ نا کھڑے ہو کے غرق کر دیں، ان کو یہ قوم کھڑی ہو کے سیٹ اپ کو جلا دیں، فنا کر دیں اس کو مکمل طور پر. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ یقین کریں آپ کی داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں کے اندر. اب وہ آپ دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے، وہ صورتحال جو بگڑتی جا رہی ہے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں گے. اگر وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں اور ان کا وقت وہاں چلا جاتا ہے اور وہ اگر ان کے ساتھ معاملہ طے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہوگی. تو اب یہ پہلے سے چونکہ ان کا پلان تھا، ان کو پتا تھا، انہوں نے پختونوں کے ساتھ، کیونکہ پشتو اسپیکنگ ہے، وہ بھی پشتو اسپیکنگ، یہی بات میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی پشتو اسپیکنگ ہے، یہ بھی پشتو اسپیکنگ ہے. آپ نے یہ پلان تھا، یہ مغرب کا پلان تھا. اس پلان کی وجہ سے آپ نے دہشت گردی کے نام کے اوپر 2.5 لاکھ افغانوں کو نکال باہر پھینکا. یہ میں نے اسی وقت کہہ رہا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں، میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا یہ اس وقت کہا تھا، میرے سن لیجیے، میں نے لفظ کہا تھا کہ دہشت گردی کے نام کے اوپر آپ جن نکال رہے ہیں یہاں سے افغانیوں کو اور یہاں سے افغانستان پھینک، وہ صرف اس لیے کہ جب یہ عمران خان کو پھانسی دینے جائیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ کوئی کھڑا نہ ہو کھڑا، یہ جو ہے نا شہروں کے اندر کھڑے ہوں گے. تو آپ دیکھ لیں آج وہ صورتحال آ رہی کہ نہیں آ رہی. صاف کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو پھانسی دیں گے. ابھی بات ہو رہی ہے اندر، بالکل ابھی بھی ہو رہی ہے. تو اب بہرحال دیکھیں کیا کرتے ہیں. کل کا وہ اجلاس تھا، پی ٹی آئی کا احتجاج تھا، وہ آپ کے سلمان اکرم راجہ نے منسوخ کر دیا. میں نے پوچھا بھئی یہ کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا وجوہات کیا ہے، کیوں مجھے پتا ہے کہ جب وہ ادھر پختون جو ہے اتنا بڑا رسک انہوں نے لے لیا ہے، وہ بالکل ٹکر لے لی ہے انہوں نے آ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ آپ سیاست سے باہر ہو جائیں. تو آپ نے کل کا احتجاج کیوں منسوخ کیا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ سلمان اکرم راجہ کو کہا گیا تھا کہ آپ کل کا احتجاج منسوخ کریں، ہم جو ہے آپ لوگوں کے کیا کہتے ہیں یہ جو ہے پی ٹی آئی کے 10 جو ہیں یاسمین راشد سمیت ان سب کو ہم ضمانت دے رہے ہیں، ضمانت پہ رہا کرنے والے. تو اس خبریں آ رہی ہیں، سنا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کو آج ضمانت مل جائے یا ضمانت پہ رہا کر دیں. پتہ نہیں یہ بھی کوئی بوبی ٹریپ ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال مجھے بتایا کسی نے کہ یہ بات کہہ کر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کر دیں. دوسری جانب ایک اچھی خبر یہ ہوئی ہے کہ وہ جو قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے جن کو پکڑا گیا تھا، وہ ہمارے چیف جو جسٹس صاحب ہیں انہوں نے، عدالت نے ان کا جو ہے جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا. حالانکہ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں دے رہے، انہوں نے کہا آپ چھوڑ دیں، جو فیصلہ میں کر چکا ہوں، ان کا جسمانی جو ہے ریمانڈ منسوخ کر دیا انہوں نے. تو اچھی بات ہے. قومی اسمبلی، اب دیکھیے قومی اسمبلی کی تو حرمت ہی کوئی نہیں رہا. اب وہ آج جب ان کو پروٹیکشن میں پیش کیا گیا تو پوری قومی اسمبلی کے اندر فوج موجود تھی، کیفیٹیریا کے اندر فوج موجود. تو کدھر ہے اسمبلی؟ میں نے کہا رہا ہوں کہ اسمبلی نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کے اندر جمہوریت کا جو بیڑا غرق کیا نا، اس کی ذمہ داری یہ موجودہ سیٹ اپ ہے. اس نے آئین کا بھی بیڑا، کل بھی آئین کی خلاف ورزی ہوئی، اسمبلی کے اندر گھسے. اب اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسپیکر کے علم میں تھا. مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر اسپیکر صاحب کے اگر علم میں نہیں تھا تو اسپیکر صاحب نے اس وقت رات کو مداخلت کیوں نہیں کی؟ اسپیکر صاحب نے اتنا ٹائم کیوں دیا؟ کل ہی کے اجلاس میں اسپیکر کو چاہیے تھا ڈی آئی جی کو بلاتا اور کہتا کہ یہاں پہ اسمبلی کے اندر آ کے ان کیمرہ نہیں تھا، آن کیمرہ کر کے بتاتا کہ بتاؤ کس نے کہا ہے. لیکن وہ خاموش رہا. مجھے لگتا ہے گڈ کاک بیڈ کاک والی بات ہے. اب زیادہ دباؤ آیا تو اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نشست چھوڑ دوں گا. بھائی چھوڑ دو، اگر تمہارے اندر اتنی پاور نہیں ہے تو چھوڑ دو. اگر تم کمپرومائز کر کے چلتے ہو اداروں کے ساتھ، جو غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ، ہم کو فوج کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا گلا جو گھوٹ رہا ہے، جو آپس میں چند لوگ بیٹھ کر اور اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا، وہ اس ملک کے دشمن ہے. کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا آدمی کتنے کیوں نہ ہو. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے ملک کا کیا حال کر دیا. اتنے حال ہمارے خراب ہیں بغاوت کے اوپر. یا بلوچستان کے اندر پہلے ہی حالات ہمارے اتنے خراب ہیں، ہمیں تو کوئی ایسا. اور یہ سارے کا سارا میں جو بات کہہ رہا ہوں، یہ سب کا سب ایک پری پلانڈ ہے. یہ ان کو مغرب سے مل رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ سارے کا سارا مسئلہ یہ کیا ہے، اس کے پس پیچھے کیا معاملہ تھے. فضل الرحمان صاحب نے آج کہہ دیا کہ عدالتی توسیع کی مخالفت کریں گے. انہوں نے کہا اگر توسیع کرنا ہے تو پارلیمنٹ کی کرے، پارلیمنٹ کے اندر حالات بہتر کرے، اس کی توسیع ہونی چاہیے. اس کو تو ہمیشہ ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمیشہ کبھی 2 سال چلتی ہے، کبھی 3 سال، کبھی 4 سال، پھر ٹوٹ ٹٹ جاتی ہے. اچھا، سندھ اسمبلی علی امن گنڈا پور کے حوالے سے جناب انہوں نے مزاحمت کی، ان کے خلاف ایک قرارداد پاس کر دی ہے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ مالک ہے کیا وہ کرتے ہیں. ڈرامے بازی ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں، آج جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، یہ بات آج یاد رکھیے گا. جو لوگ زرداری کو گلے لگا کے بیٹھے ہیں، یہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں اس کو، کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی کچھ سندھ کے اندر ہوگا. جس طاقت نے پاکستان کو توڑا تھا، آپ نے اسی طاقت کو دوبارہ سندھ کے اندر اور مرکز کے اندر آپ نے بنایا ہے غیر ملکی ایجنڈے کے تحت. اور یہی جو ہے نا، یہ آج آپ کے بہت زیادہ محب وطن بنے ہوئے، یہی کل وہ ملک توڑیں گے. آج آپ نے پختونوں کو کہا ہے کہ پختون غدار ہیں. تاریخ پڑھے، پاکستان کے لیے سب سے بڑا 36 میل لمبا جلوس خان عبد القیوم خان نے نکالا تھا.
36 میل لمبا خان عبد القیوم نے نکالا تھا. یہ وہی پختون ہے جن کو آج کہا گیا ہے کہ یہ غدار ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے اندر وہ خواجہ آصف جیسا گھٹیا انسان جو ہے ان کے اوپر جو پختونوں کی وہ بے عزتی کر رہا، دکھا تو نہیں رہا ٹی وی پہ جس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں سننے کو مل رہی ہیں ان لوگوں کے لیے. ہمارا تو چھوڑ دیں، ہمارے تو آبا و اجداد نے تو پاکستان بنا کے، حقیقت میں کہتا ہوں کہ ہمارے آبا و اجداد نے آ کے بہت بڑی غلطی کی پاکستان میں آ کر، لیکن ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا تھا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو بھی تھا مولانا آزاد نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا. لیکن آج حقیقت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اور بھی قربانیاں دیں وہ آج مسلمان ہونے کے ناطے جس طریقے سے ان کو یہاں قتل عام ہو رہا ہے، جس طرح کو غدار کی تو لے کے ہر بندہ جو ہے نا کہنے کے ہاتھ میں پھر رہا ہے. جس کو مغرب کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اس کو یہ غدار کہہ دیتے ہیں. جو مغرب کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، جو سفارت خانے سے کسی سفارت خانے سے آتا ہے اور وہی ہر چیز اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. یہ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ خدا کرے یہ جو کرتا دھرتا ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل شعور عطا کرے، یا پھر یہ کہ اس ملک کے معاملات کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے تو بہتر ہوگا، تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہہ سکے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.